السلام علیکم۔ 14 اگست جشن آزادی کے دن جو ہے آج مونومنٹ کی آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ یادگار پاکستان عجائب گھر جو لوک ورثہ میں ہے پاکستان مونومنٹ میوزیم کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد کے لوک ورثہ میں جو مونومنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ دیکھیں آپ کتنا رش یہاں پر موجود ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اندر مونومنٹ کی طرف۔ یہ مونومنٹ کے انٹری گیٹ سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح کی جو بگھی تھی وہ یہاں پر موجود ہے، گاڑی یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت جو ہے میوزیم ہے اسلام آباد میں۔ 0 پوائنٹ کے ساتھ ہی آپ نے لوک ورثہ دیکھا ہے، وہاں پر مونومنٹ ہے، یہاں پر آپ نے لازمی جانا ہے اور یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اسے لازمی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے علاوہ اب جو دیگر نوادرات یہاں پر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، قدیم چیزیں جو ہیں قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد، یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت کس طرح جو ہے نا لوگ اپنے کندھے پر رکھ کر سامان ادھر ادھر کرتے تھے، اور یہ اس وقت کے نوادرات ہیں، جو چیزیں تھیں برتن وغیرہ یہ موجود ہیں یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اس دور کے جو ہندو مذہب کے جو پیروکار ہوتے ہیں یا جو گندھارا تہذیب ہے اس کے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسلا میں موجود ہے، دریائے کابل اور سوات کے ذریعے علاقوں سے ہوتا ہوا ٹیکسلا تک پھیلا ہوا یہ جو گندھارا تہذیب ہے پاکستان میں، اس کی بڑی زیادہ لمبی تاریخ ہے۔ اور یہ گندھارا تہذیب کے حوالے سے سارا جو اس دور کی چیزیں ہیں وہ سب یہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بدھ ہے یا اس کی تصویریں یہاں پر، ان کے نوادرات یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو دیگر اسلامی رفقا جو تھے برصغیر کے ان کی تصاویر یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ہندو والوں کا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو شیر شاہ سوری اور سلطان محمود غزنوی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کو، یہ شیر شاہ سوری اور یہ سلطان محمود غزنوی ہیں، اور ان کی جو ہے بہادری اور برصغیر میں مسلمانوں کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے تلواریں اور کلاڑی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ظہیر الدین بابر ہیں، یہ جو بادشاہ تھے ظہیر الدین بابر، وہ دیکھیں اپنے کرسی پہ موجود ہیں، اور یہ یہاں پر اس طرح ان کے مجسمے ان کی جو یادداشت ہیں وہ بنی ہوئی ہیں برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے حوالے سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے دور کی یہ چیزیں ہیں، اور یہاں پر ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے حوالے سے جو 711 سن عیسوی کا معاملہ ہے، اور اب برصغیر میں فتوحات کا جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں برصغیر میں انگریز اور مسلمان، اور یعنی پاکستان جو جب ہندوستان تھا پورا ایک ساتھ تھا، انگریز کے تسلط میں تھے، تو اس وقت کی متحدہ جو برصغیر ہے یا ہند ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ دیکھ لیں کہ کس طرح انگریزوں کے خلاف اکٹھے ہوتے تھے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر سید احمد خان اور علی گڑھ یونیورسٹی کی یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور یہ سر سید احمد خان ہیں، اور ساتھ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا جو چیزیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں بورڈ بھی لکھا ہوا ہے سر سید احمد خان کا۔ اور اس کے بعد اقبال مسجد کرتبہ میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ مسجد کا جو ہے وہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے، اور علامہ اقبال کی یہ کا مجسمہ اس ٹائپ کا بنایا ہوا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ علامہ اقبال کی چیزیں آپ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اقبال مسجد جو کرتبہ ہے اس کے یہ مناظر ہیں، جس کو یہاں پر اس عجائب گھر کے اندر ایک ماضی کی ایک تاریخ کو تازہ کر دیا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال نماز پڑھ رہے ہیں، مفکر پاکستان۔ اور یہ دیکھیں علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور جس کی تعبیر آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ تو علامہ اقبال یہ اپنے چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں کتابیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا گلاس پڑا ہوا ہے، یہ ساری جو نوادرات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی دیگر اشیاء یہاں پر موجود ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ علامہ اقبال ایک اسپیچ کر رہے ہیں وہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ علامہ اقبال کی تقریر کا ان کے جو مجسمہ بنایا ہوا ہے وہ۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں اندر علامہ اقبال کی جو نوادرات ہیں، ان کی جو اینٹی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے
یہ دیکھیں ان کی جو جیکٹ ہے بطور قانون وکیل، یہ دیکھیں آپ کہ وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ علامہ اقبال کے زیر استعمال یعنی بوسکی کی قمیض سوتی نیل کوٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ بطور لائر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی چیزیں تھیں۔ یہ کچھ اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں علامہ اقبال کی، اور یہ صوفہ ہے علامہ اقبال کا، اور یہ دیگر چیزیں جو علامہ اقبال کے زیر استعمال اشیاء تھیں، جس میں صوفہ ہو، کرسیاں ہو، کتابیں ہو، یا جو بھی چیزیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں کرسی میں علامہ اقبال کو جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے۔ اب چلتے ہیں قائد اعظم کے نوادرات کی طرف، بانی پاکستان کے نوادرات۔ یہ دیکھیں ان کے جو زندگی کی جو استعمال ہونے والی اشیاء، ان کے صوفے، الماریاں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بڑا دلکش منظر ہے۔ یہ دیکھیں قائد اعظم کی تصاویر لگی ہوئی ہیں یہاں پر، اور قائد اعظم کی جو اشیاء تھیں، ان کی کتابیں تھیں، ان کی جو تصاویر تھی، اور ان کے جو بطور لائر ان کا جو آفس ہوتا تھا اس کا یہ گیٹ اپ دیا ہوا ہے، سیٹ اپ دیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت براجمان ہیں اپنی نشست پر۔ تو یہ خوبصورت منظر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شیروانی ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، صوفہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اب قرارداد لاہور جو ہے اس کے مناظر کو جو ہے یہاں پر اس عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیں دنیا سن رہی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے ہیں، تو یہ مناظر ہیں۔ اور پھر گاندھی اور جناح یعنی ایک نے ہندوستان ایک نے پاکستان بنایا، اور مل کر ہندوستان پاکستان کا قیام عمل میں لایا۔ اور پھر جو دیگر ان کے رفقا ہیں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا کس طرح وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ان کا گیٹ اپ دیا ہوا، اور یہ قیام پاکستان کا یہ نقشہ یہاں پر دکھائی جا رہا ہے۔ اور اس وقت کی جو لائف ہے عام لوگوں کی، وہ لائف یہاں پر دکھائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ روٹیاں بنا رہی ہے، توا رکھا ہوا ہے آگ لگانے کی، پرانی جو چیزیں اینٹک چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح وغیرہ کی اب آزادی یعنی آزادی پاکستان کے بعد کی یہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو آزاد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور پھر یہ مینار، یہ اب قائد اعظم کا مزار کراچی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو آفس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر ان کو ایک کرسی جو ہے، ان کی کرسیاں ہیں، ان کے ٹیبلز ہیں، ان کے دیگر جو صوفے وغیرہ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دونوں بہن بھائی سفید لباس میں صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً مادر ملت اور بابا قائد کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اب یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی پہلی جو دستور ساز اسمبلی سے قائد اعظم کا جو خطاب ہے وہ یہ اس کو سیو کیا گیا ہے، اس کی شکل یہاں پر رکھی گئی ہے، اس کا پورا گیٹ اپ سیٹ اپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اب 14 اگست 1947 کے بعد سے جب پرچم کشائی ہوئی 14 اگست کے بعد، وہ یہ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ پرچم کشائی کا منظر ہے۔ اور پھر اب جو گاڑی ہے ہیرسن لیموزن ماڈل 1920 جو یہاں پر اس لوک ورثہ میوزیم میں یہاں پر رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا خوبصورت جو ہے وہ نظارہ ہے اس کا۔ اور یہ گاڑی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ رکھی ہوئی ہے، اس دور کی پرانی جو اینٹیک چیز ہے، اینٹیک گاڑی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کی یہاں پر ہسٹری بھی پوری لکھی ہوئی ہے اس بورڈ کے اوپر اس کے حوالے سے تمام تر۔ اور یہ بگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح اس بگی میں بیٹھ کر سوار کرتے تھے۔ اور آگے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے جو گارڈز تھے وہ 2 آگے گھوڑوں کے ساتھ تھے، ایک ان کے بگی میں تھے، اور 2 بگی کے بیک سائڈ میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے ساتھ۔ اور یہ فوجی جو عسکری تنصیبات ہیں وہ یہ دکھائی جا رہی ہیں، ٹینک سے یہاں پر چھوٹے جہاز دکھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر کچھ اور جو پرانی اینٹی گاڑیاں ہیں۔ اور پھر یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصاویر یہاں پر موجود ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں یہ۔ اور یہ دیکھیں یہ گاڑیوں کا جو منظر ہے اور یہ بگی کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب میں اپنی ویڈیو کو کیونکہ اختتام کر کے میں اب باہر نکل رہا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں پر اے سی نہیں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لوگ بڑے تنگ تھے، ہم بھی جو ہے نا 15-20 منٹ ہمیں ہو گئے ہیں تو بڑا تنگ ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم نکلتے ہیں، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔